بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 نومبر ہے اور دن ہے اتوار کا۔ آسما جہانگیر کانفرنس کا آج آخری دن ہے اور آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ آج ثابت ہو گیا ہے کہ اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا۔ کل ہی میں نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا تھا، 2 ویڈیوز میں یہ بات کہی تھی کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب کو اس کانفرنس میں نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ نظر آ رہا تھا کہ اس کانفرنس کا مقصد کچھ اور تھا۔ جس طرح سے غیر ملکی سفیروں کو، غیر ملکی NGOs کو، غیر ملکی انسانی حقوق کے اداروں کو بلایا گیا تھا اور جس طرح سے وہاں پر تقریریں کی جا رہی تھی پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، تو اس سے واضح طور پر یہ نظر آ رہا تھا کہ اس کانفرنس کا مقصد پاکستان کے خلاف ماحول بنانا ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف ماحول بنانا ہے، اور جتنے وہ سفیر موجود ہیں، جتنی ادارے موجود ہیں، ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ پاکستان یہاں پر خدا نہ خواستہ کتنا غیر محفوظ ملک ہے صحافیوں کے لیے، خواتین کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ بھی کیا ہوا تھا جب عائشہ ٹک ٹاکر والا مسئلہ ہوا تھا، تو کس طرح سے پاکستان کو کچھ لوگوں نے گالی دینا شروع کر دی تھی، اور انٹرنیشنل اداروں کو ذرا سی بات ہوتی ہے تو انٹرنیشنل اداروں کو ٹیگ کرنے لگ جاتے ہیں جب بھی الزام فوج پر ہو۔ لیکن الزام اگر پیپلز پارٹی پر ہو، چاہے وہ ناظم جوکیوں کا معاملہ ہو یا عزیز میمن کا معاملہ ہو یا کوئی بھی اور معاملہ ہو، اس پہ اگر معاملہ الزام پیپلز پارٹی پر ہو تو پھر کہیں پر بھی آپ کو یہ انسانی حقوق کے ادارے نہ تو ایکٹیو نظر آئیں گے جو پاکستان کے اندر ہیں، نہ ہی حامد میر صاحب اور یہ سارے آپ کو انٹرنیشنل اداروں کو ٹیگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی کانفرنس جس کا اختتام سزا یافتہ مجرم، مفرور، اشتہاری، فراری نواز شریف کی تقریر پر ہونا تھا، جس کے اختتامی سیشن کے مہمان خصوصی وہ ہیں، جس سیشن کے اختتام پر سٹیج کے اوپر آپ دیکھ لیں کون کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کانفرنس میں چیف جسٹس پاکستان کو ہرگز نہیں جانا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس پاکستان کے جانے سے انٹرنیشنلی اس کانفرنس کی امپورٹنس بڑی ہے۔ انٹرنیشنلی آپ دیکھیں نا، انٹرنیشنل میڈیا کے لیے تو بہت بڑی خبر ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ اس کانفرنس میں موجود تھے۔ یہ جو کانفرنس ہے جس میں پاکستان کے خلاف تقریریں کی گئیں تو بہرحال نہیں جانا چاہیے تھا، اور آپ اس سے زیادہ گھٹیا، غلیظ اور سطحی حرکت دیکھیں کہ چیف جسٹس پاکستان کو اپنے گھر بلا کر اور ان کی تذییع کی گئی، ان کے خلاف نعرے لگوائے گئے، شیم شیم کے نعرے لگوائے گئے، ہوٹنگ کروائی گئی، سیٹیاں بجوائی گئی۔ اور میں نے آپ کو کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ کسی بھی موقع پہ کوئی کھڑا ہو کے جوتے ہی نہ مار دے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے ججز اس طرح کی جاتے ہیں اس طرح کی جگہوں کے اوپر تو اس طرح کی چیزیں ذرا پتہ بھی چلنا چاہیے نا کہ اس طرح کی جانے کے پھر کنسیکوینسز کیا ہوتے ہیں اور پھر اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ نہیں جانا چاہیے تھا چیف جسٹس پاکستان کو، کسی طور پہ نہیں جانا چاہیے تھا کہ ایسی کانفرنس کے اندر جس کا مقصد پاکستان کو گالیاں دینا تھا، پاکستان کے اداروں کو گالیاں دینا تھا، پاکستان کی فوج کو گالیاں دینا تھا۔ اور کیوں نہیں ہم کھل کے بات کرتے؟ آسما جہانگیر کون تھی؟ کون تھی آسما جہانگیر؟ کیا کرتی تھی؟ کیا اس کی شہرت تھی؟ کس کو نہیں پتا آسما جہانگیر کون تھی، کیا کرتی تھی، کیا مقصد تھا اس کا؟ اور آج بھی اس کے جو پیچھے اس کے نام لے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت آسما جہانگیر کی آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، کلپس اٹھا کے دیکھیں، پاناما فیصلے کے بعد وہ نواز شریف کا دفاع کیا کرتی تھیں، جذباتی ہو جاتی تھیں، نواز شریف کے دفاع میں بدتمیزی پر اتر آتی تھیں، اتنی جذباتی ہو جاتی تھی نواز شریف کے دفاع میں۔ اور وہی آسما جہانگیر ہیں جو کہتی تھی نواز شریف نے اگر جھوٹ بولا ہے تو کیا ہے، سارے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس آسما جہانگیر کے نام پر ہونے والی کانفرنس میں ہمارے ججز جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ججز وہ جائیں جن کا ظاہر ہے، جن کی سوچ، جن کی فکر آسما جہانگیر کے ساتھ ملتی ہے، اس پورے طبقے کے ساتھ ملتی ہے۔ اور جب اس کانفرنس میں پاکستان کے اداروں کے خلاف بات ہونی ہوتی تھی، انگلش میں بات کی جاتی تھی، پاکستان کے خلاف انگلش میں بات کی جاتی تھی۔ ظاہر ہے ڈونر سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ڈونر سن رہے ہیں، جن کے پاس رپورٹ جانی ہے، اس کی فنڈنگ کہاں سے آئی؟ اتنی بڑی 3 دن کی کانفرنس کہاں سے ہوئی؟ کس نے فنڈ کیا؟ کس نے چندہ دیا؟ یہ تو سارے طبقہ ہے، یہ تو لینے والا ہے۔ یہ جتنے یہ PDM کے حامی ہیں یہ تو سارے لینے والے ہیں، یہ دینے والے تو ہیں ہی نہیں۔ کس نے فنڈنگ کی؟ کون پیسے دینے والا تھا؟ اور اندازہ لگائیں۔ ابھی میں سن رہا تھا نواز شریف کی تقریر سے پہلے، بھی نواز شریف کی تقریر پہ بعد میں بات کریں گے، نواز شریف کی تقریر سے پہلے آسما جہانگیر کی بیٹی کہہ رہی تھی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نواز شریف۔ کہاں سے سب سے بڑی سیاسی جماعت؟ سب سے بڑی سیاسی جماعت تو ظاہر ہے تحریک انصاف ہے جو اس کے اقتدار میں۔ عمران خان نے سب سے بڑی سیاسی جماعت جو اس وقت ہے، جن کے سب سے زیادہ اراکین اسمبلی ہیں، یہ تو پنجاب کی پارٹی بن کے رہ گئی ہوئی ہے۔ ان کی تو KPK میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی ہے، کراچی میں ان کے MNAs ہیں، بلوچستان میں ان کے اتحادی ہیں۔ نواز شریف کہاں سے آگے جناب پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ؟ اور پھر آپ جھوٹا پراپیگنڈا دیکھیں حامد میر کا اور آسما جہانگیر کی بیٹی کا، یہ انٹرنیٹ بند کر دیا ہے۔ مطلب کہ اس سے زیادہ گونڈا، گھٹیا، بے تکا، فضول الزام فوج پہ کیا لگا سکتے ہیں کہ فوج نے اب انٹرنیٹ بند کر دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ان کی سطحی سوچ، ان کی اپروچ، یہ ان کا لیول ہے۔ اور حامد میر اس کے اوپر انگلش میں ٹویٹس کر رہا ہے اور ان کے جو اور اکاؤنٹس ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں
کہ جناب انٹرنیٹ فوج نے جو ہے وہ بند کر دیا ہے اور تاکہ نواز شریف کی تقریر نہ ہو سکے. مجھے بتائیں جب نواز شریف پیک پہ تقریریں کر رہا تھا 20 سپٹمبر 2020 کے بعد سے، جب جنرل باجوہ صاحب کو گالیاں دے رہا تھا، جنرل پیس کو گالیاں دے رہا تھا، پاکستان کی فوج کو گالیاں دے رہا تھا، تب تو انٹرنیٹ کہیں بند نہیں ہوا. اس کے بعد جتنے جلسوں میں وہ تقریر کرنا چاہتے تھے انہوں نے تقریر کی. تو یہ دیکھیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی صورتحال آپ دیکھیں کہ کس حد تک یہ سطحی اور گھٹیا پروپیگنڈے پہ اتر آتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں فواد چودھری صاحب نے آج کچھ ٹویٹس کیے. ایک تو فواد چودھری صاحب نے کوٹ ٹویٹ کیا ان کو رؤف کلاسرا صاحب کو، جو رؤف کلاسرا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، ایک ویلاگ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ افتخار چودھری جب بحال ہوئے تو اعتزاز احسن یہ بتاتے ہیں کہ کچھ وکلا ان کی عدالت میں پیش ہوتے تھے اور وہ ارب پتی بن گئے. اتنا انہوں نے نوٹ چھاپے جو افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک میں آگے تھے. اس پر فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ افتخار چودھری کی عدالت کے بڑے مقدموں کی لسٹ نکلوائیں. ہر کیس میں حامد خان وکیل ہے اور 2-3 لوگ اور. ان لوگوں نے عدلیہ کی آزادی کے نام پر اتنا مال کمایا کہ اگلے پچھلے پر ہو گئے. نواز شریف نے وکلا تحریک کے لیے جسٹس خواجہ شریف کو تھیلوں میں پیسے بھجوائے اور کرد صاحب کے لیکچر سنے. اس کے بعد فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آج آسما جہانگیر کانفرنس میں مجھے مدعو کیا گیا تھا. مجھے بتایا گیا کہ کانفرنس کا اختتام ایک مفرور ملزم کی تقریر سے ہوگا. ظاہر ہے یہ ملک اور آئین کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. میں نے کانفرنس میں جانے میں شرکت سے معذرت کر لی. فواد صاحب نے ایک ری ٹویٹ کیا جس میں یہی فواد صاحب نے ٹویٹ کیا تو اس کو کوٹ ٹویٹ کر کے داؤد زمان صاحب نے لکھا، کل افواج پاکستان کے خلاف نعرے لگانے والوں نے سرٹیفائیڈ کرپٹ کی تقریر تو کروانی ہے کیونکہ سب ڈوریاں تو ادھر سے ہی ہلائی جا رہی ہیں. اس ٹولے کو پہلے دن سے عمران خان ایک آنکھ نہیں بھا رہا. نہیں یقین تو ان سب کی تقاریر پروگرام اور کالم نکال کر دیکھ لیں، آپ کو بغض عمران خان کے سوا کچھ نہیں ملے گا. فواد چودھری صاحب نے صبغت اللہ ورک صاحب کو بھی ری ٹویٹ کیا ہے. صبغت اللہ ورک صاحب نے جو ٹویٹ کیا وہ کہتے ہیں کہ وقت آن پہنچا ہے کہ علی کرد اور ان کے ساتھی پہلے اپنے جرنیل افتخار چودھری کی حرکتوں پر قوم سے معافی مانگیں. ان لوگوں نے ایک ایسا شخص مسلط کیا جس نے پاکستان کی عدلیہ کو اتنا نقصان پہنچایا جس کا مداوع کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اب یہ جناب فواد صاحب کے ٹویٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اور فواد صاحب کے کچھ اور بھی ٹویٹس تھے لیکن عدلیہ کے حوالے سے اور یہ بہرحال اس معاملے کے حوالے سے فواد صاحب کے یہی جو ہے وہ ٹویٹس تھے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صورتحال ہے. یہ جو کانفرنس ہے اس کا مقصد صرف اور صرف پی ڈی ایم کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے لیے ہے، پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ہے، پاکستان کے اداروں پر دباؤ بڑھانے کے لیے ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف عالمی سطح پر دباؤ بڑھانے کے لیے ہے. ظاہر ہے یہ جو تقریریں ہوئی ہیں ان تقریروں کے آپ اسکرپٹ جائیں گے بہت ساری این جی اوز کے پاس، بہت سے ہیومن رائٹس اداروں کے پاس، اور پھر آپ کو پتا ہے بھارت کیا کرتا ہے. ڈس انفو لیب نے بھی جو چیزیں پکڑی تھی کہ وہ یہاں سے چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی چیزوں پہ وہ خبریں بناتا ہے بھارت. ان کے مختلف این جی اوز ہیں، ان کی مختلف نیوز ایجنسیز ہیں، وہ پھر اس کو انٹرنیشنلی پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور اب جب یہ خبر لگے گی کہ پاکستان کے اندر اس کانفرنس میں یہ باتیں ہوئی ہیں جس میں چیف جسٹس پاکستان نے بھی شرکت کی تو آپ اس کی امپورٹنس دیکھیں کتنی بڑھ جائے گی. تو بہرحال بہت افسوسناک ہے. دوبارہ یہ کہوں گا نہیں جانا چاہیے تھا چیف جسٹس پاکستان کو، اور فواد چودھری صاحب نے زبردست فیصلہ کیا نہ جانے کا، اور اس کی بہرحال اس کی بھی فنڈنگ دیکھنی چاہیے. ظاہر ہے قانون کے مطابق شاید اس طرح سے نہیں ان سے پوچھا جا سکتا، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ان کو دیکھا جانا چاہیے اور ان کو بھی بتانا چاہیے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے. 3 دن سے ایک کانفرنس ہو رہی ہے اور اینڈ کے اوپر آپ اندازہ لگائیں پرویز رشید اور یہ سارے مہمان ہیں، اور مہمان خصوصی وہ شخص ہے جو پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، جو اشتہاری ہے، مفرور ہے، پاکستان کے اداروں کو مطلوب ہے اور جو عدلیہ پر حملے کرتا ہے. جسٹس گلزار صاحب کل اسی کانفرنس میں موجود تھے. جسٹس گلزار صاحب کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں جن جو پاناما بیچ کا حصہ تھے، جن کے بارے میں نہال ہاشمی نے کہا تھا کہ ان کے بچوں پر زمین تنگ کر دیں گے، جن کے بارے میں دانیال عزیز، طلال چودھری یہ سارے کیا تقریریں کیا کرتے تھے، مریم کیا تقریریں کرتی تھیں، یہ پورا نواز شریف مجھے کیوں نکالا میں کیا تقریریں کرتے تھے. اس چیف جسٹس پاکستان کے بعد آج ہمیشہ اختتامی تقریر اس کی ہوتی ہے جس کو سب سے بڑا شخصیت، جو سب سے بڑی شخصیت ہوتی ہے، جس کو سب سے بڑا مانا جاتا ہے. تو آج آپ دیکھ لیں کہ آسما جہانگیر گروپ جو یہ سارا طبقہ ہے، یہ جو سارے ان کے اینکرز ہیں، یہ سارا جو سو کالڈ خونی لبرلز ہیں، یہ سارے آج نواز شریف کو جو ہے وہ کھڑے ہو کر سلام کریں گے، ان کو جو ہے ان کو پوجیں گے اور ان کو جو ہے وہ آج ان کو سب سے اختتامی تقریر کروا کے انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کا سب کچھ جو ہے وہ نواز شریف ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. اللہ حافظ.